بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، اس ویڈیو میں ہم حضرت عبدالمطلب کی وفات اور حضرت عبدالمطلب کے زیر کفالت گزرے حالات اور مہر العقول واقعات کے بارے میں بات کریں گے۔ وفات عبدالمطلب۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد تو آپ کی ولادت سے پہلے ہی چل بسے تھے۔ 6 سال کے ہوئے تو پیاری ماں بھی داغ مفارقت دے گئیں۔ اس کے بعد ابھی 2 ہی سال مزید گزرے تھے کہ محبتیں نچھاور کرنے والے دادا کا دست شفقت بھی سر سے اٹھ گیا۔ عبدالمطلب کی وفات کا عجیب قصہ ہے۔ ان کی 6 بیٹیاں تھیں، زبان آور اور فصیح اللسان۔ عبدالمطلب کو جب یقین ہو گیا کہ میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے تو انہوں نے اپنی تمام بیٹیوں کو بلایا۔ جب اکٹھی ہو گئیں تو کہنے لگے، میں جانتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تم میرے مرثیے کہو گی، مگر اس وقت میں تو سن نہ سکوں گا، اس لیے ابھی میرے سامنے کہہ دو تاکہ میں بھی سن لوں۔ ناظرین کرام، سخت حیرت ہوتی ہے ان خواتین کی قادر کلامی پر کہ انہوں نے بغیر کسی قسم کی تیاری کے اسی وقت یکے بعد دیگرے 6 شاہکار مرثیے کہہ ڈالے۔ آخری مرثیہ ختم ہوا تو اس وقت عبدالمطلب کی زبان بند ہو چکی تھی، تاہم انہوں نے سر ہلا کر اپنی پسندیدگی کا اور اطمینان کا اظہار کیا اور ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لیں۔ عبدالمطلب کی وفات کا سوگ۔ اس دن مکہ والوں پر رنج و غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ ان کا محبوب سردار ہمیشہ کے لیے ان سے جدا ہو گیا تھا۔ یوں تو عرب بڑے دل گردے والے لوگ تھے، مگر یہ صدمہ ایسا ہی جان کا تھا کہ سب کا رو رو کر برا حال تھا۔ عبدالمطلب کے لیے جتنا لوگ روئے اتنا کبھی کسی شخص کے لیے نہیں روئے۔ ان کے سوگ میں کئی دن تک مکہ مکرمہ میں کوئی بازار نہیں لگا۔ جس ہستی کے فراق میں اغیار بھی غم سے نڈھال تھے، اس کی وفات سے اس کے لاڈلے پوتے کے ننھے سے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ وہ 8 برس کا معصوم بھی جنازے کے پیچھے تھا اور روئے جا رہا تھا۔ ابو طالب کی کفالت۔ عبدالمطلب اپنی زندگی میں ہی ابو طالب کو وصیت کر گئے تھے کہ میرے بعد میرے پوتے کی پرورش اور دیکھ بھال تمہاری ذمہ داری ہوگی۔ ابو طالب اگرچہ تنگ دست تھے، تاہم انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کر لی اور یوں جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ رہنے لگے۔ عبدالمطلب کی طرح ابو طالب بھی جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ پیار کرتے تھے اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ چاہتے تھے۔ دراصل جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے ہی ایسے من موہنے کہ ہر شخص کا دل بے اختیار ان کی جانب کھنچا چلا جاتا تھا۔ اس کی وجہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ فطرت، معصومیت اور وہ برکات تھیں جن کا دم بدم مشاہدہ ہوتا رہتا تھا۔ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے میں سب کے ساتھ شامل ہوتے تو تھوڑا سا کھانا سب کے لیے نہ صرف کافی ہو جاتا بلکہ بچ بھی جاتا۔ اسی طرح دودھ کے جس کٹورے سے آپ چند گھونٹ نوش فرما لیتے، اس سے سب شکم سیر ہو جاتے، حالانکہ اس میں دودھ کی مقدار اتنی ہی ہوتی تھی کہ بمشکل ایک آدمی کی ضرورت پوری کر سکے۔ ایسے برکت بادامہ بھتیجے سے ابو طالب جتنا بھی پیار کرتے کم تھا۔ وقار و متانت، شوخی و شرارت اور ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ، چینہ جھپٹی بچوں کی معصوم عادتیں ہوتی ہیں۔ ابو طالب کے بچے بھی صبح جب ناشتے کے لیے بیٹھتے تو چینہ جھپٹی شروع ہو جاتی، جبکہ جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فطرت سنجیدہ اور باوقار تھی، اس لیے اس قسم کی کوئی حرکت نہ کرتے۔ آپ کا حصہ بھی عموماً دوسرے چٹ کر جاتے۔ ابو طالب کو اس صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے آپ کے لیے علیحدہ ناشتے کا انتظام کر دیا۔ چمکدار بال، سرمگئی آنکھیں۔ بچے ہوں کہ بڑے، جب سو کر اٹھتے ہیں تو بال بکھرے ہوتے ہیں اور آنکھیں غیر مصفہ ہوتی ہیں۔ ابو طالب کے بچوں کا بھی صبح یہی حال ہوتا تھا، مگر جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال قدرتی طور پر آراستہ اور چمکدار ہوتے تھے اور آنکھوں میں ہلکا ہلکا سرما بھی لگا ہوتا تھا۔ طلب باراں۔ رحمت للعالمین کے صدقے بارہا باران رحمت نازل ہوئی۔ عبدالمطلب کا واقعہ اس سے پچھلی ویڈیو میں گزر چکا ہے۔ اس سے ملتا جلتا واقعہ ابو طالب کا بھی ہے۔ ان دنوں بھی مکہ مکرمہ میں قحط پڑا ہوا تھا اور خوش سالی کی وجہ سے ہر شخص پریشان تھا۔ ایک محفل میں اسی سلسلے میں تبادلہ خیال ہو رہا تھا اور اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کی تدابیر سوچی جا رہی تھیں۔ کسی نے لات و عزیٰ کو روبرو فریاد کرنے کی تجویز پیش کی اور کسی نے منات کی خوشنودی حاصل کرنے پر زور دیا۔ مجلس میں ایک سمجھدار آدمی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ لوگوں کی اس طرح کی باتیں سن کر کہنے لگا، کیسی نکمی باتیں کر رہے ہو تم لوگ، جب تمہارے درمیان ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ایک معزز آدمی موجود ہے،
پھر کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ لوگ سمجھ گئے، کہنے لگے شاید آپ کی مراد ابو طالب سے ہے۔ ہاں، سمجھدار شخص بولا، میں انہی کا کہہ رہا ہوں۔ اس رائے سے سب نے اتفاق کیا اور اسی وقت اٹھ کر ابو طالب کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ دروازہ کھٹکھٹایا، ابو طالب باہر نکلے تو لوگوں نے اپنا مدعا بیان کیا۔ ابو طالب، آپ دیکھ ہی رہے ہیں کس قدر شدید قحط پڑا ہوا ہے اور ہمارے اہل و عیال کا کیا حال ہو رہا ہے۔ برائے مہربانی آئیے اور ہمارے لیے خداوند عالم سے بارش طلب کیجیے۔ ابو طالب نے اپنے شمس و قمر بھتیجے کو ساتھ لیا، خانہ کعبہ کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ چچا نے دعا کی، بھتیجے نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کچھ اس طرح سے کیا کہ اسی وقت ہر طرف سے بادل امڑ آئے اور ارض مکہ کو سیراب کر دیا۔ ابو طالب اپنے اس شعر میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وہ سفید رنگ والا جس کے چہرے کے صدقے بارش برسائی جاتی ہے، یتیموں کا ملجا و ماوا اور بیواؤں کا محافظ ہے۔ چشم صحرا، جس ہستی کے طفیل آسمان سے گھٹائیں گہر بار ہو جائیں، اس کے صدقے اگر لک و دک صحرا میں چشمہ اول پڑے تو کیا تعجب ہے۔ ابو طالب بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور میرا بھتیجا کہیں جا رہے تھے۔ ہم جب ذوالمجاز نامی جگہ پر پہنچے تو مجھے پیاس لگی۔ پہلے تو صبر کرتا رہا، مگر جب برداشت سے باہر ہو گئی تو بھتیجے سے کہا کہ بھتیجے مجھے پیاس لگ گئی ہے۔ بھتیجا سنتے ہی اپنی سواری سے اترا اور زیر لب کچھ پڑھتے ہوئے وہاں پر ایک پتھر کو ٹھوکر ماری۔ پتھر اپنی جگہ سے ہٹا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ جہاں سے پتھر ہٹایا گیا تھا وہاں شفاف پانی کا چشمہ چمک رہا تھا۔ پئیں چچا جان، اس نے کہا۔ میں نے خوب جی بھر کر پانی پی لیا تو اس نے پوچھا سیر ہو گئے ہیں؟ میں نے اس بات میں جواب دیا تو اس نے پتھر سرکا کر پھر اپنی جگہ کر دیا۔ اب وہاں چشمہ تھا نہ پانی۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔